دوستوں کچھ عرصے پہلے بھارت کے حوالے سے آپ لوگوں نے بھی ایک نظریے کا ذکر سنا ہوگا اور یہ نظریہ ہے لو جہاد۔ اس کے حوالے سے کئی خبریں سامنے آئی ہیں، لیکن اس لو جہاد کے اپوزٹ ایک نیا نظریہ متعارف ہوا ہے اور یہ ہے بھگوالو ٹریپ۔ اور بھارت میں ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے لو جہاد جیسے سازشی نظریے کے دعووں کے بعد یہ ایک نیا نظریہ متعارف ہوا ہے اور یہ ہے بھگوالو ٹریپ، اور یہ دن بدن اس میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے انڈیا میں جو مسلمان لڑکیاں ہیں ان پر تشدد کے واقعات بہت زیادہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ خیال رہے کہ لو جہاد کے سازشی نظریے سے متعلق ہندو انتہا پسندوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ پیار محبت کے جال میں ہندو لڑکیوں کو یا عورتوں کو پھانس لیتے ہیں اور اس کے بعد ان سے شادیاں کر لیتے ہیں اور پھر ایک اذیت ناک زندگی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ لو جہاد جیسے سازشی نظریے کو بھارتی عدالتیں بھی مسترد کر چکی ہیں اور عدالتوں نے اپنے فیصلوں میں یہ بتایا ہے کہ اس الزام کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہندو انتہا پسند اور سیاستدان مسلمانوں پر لو جہاد کا الزام لگا کر تشدد کرتے دکھائی دے رہے ہیں، ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ لیکن بھارت میں اب ایک اور نیا لو جہاد کا مخالف نظریہ سامنے آ گیا ہے، جس کے تحت ہندوؤں کی جانب سے منظم انداز میں مسلمان لڑکیوں کو محبت کی جال میں پھانس کر ان کے مذہب کو تبدیل کروانے کی بات کی جا رہی ہے، اور اس طریقہ کار کو انہوں نے بھگوالو ٹریپ کا نام دیا ہے، یعنی کہ بھگالو یا بھگوالو اس طرح سے ہے۔ BBC نے اس حوالے سے اپنی تحقیقاتی رپورٹ میں تذکرہ کیا کہ بظاہر تو بھگوالو ٹریپ کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں لگتا اور نہ ہی اس نظریے کے تحت کوئی رپورٹ کہیں درج ہوئی ہے، لیکن سوشل میڈیا پر اس کا بڑا چرچا ہے۔ یہ اس طرح کے جو چرچے ہوتے ہیں لو جہاد یا بھگوالو ٹریپ، یہ صرف چرچے کے لیے ہی ہوتے ہیں اور یہ سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں، اور یہ جو ٹاکیٹیو لوگ ہوتے ہیں، باتونی لوگ ہوتے ہیں، بی جمالو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، یہ اس طرح کی باتوں میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں اور وہی انہیں پھیلاتے ہیں۔ عموماً حقیقت سے ایسی باتوں کا تعلق نہیں ہوا کرتا۔ BBC نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں یہ صرف سوشل میڈیا پر ہے کہ ہندو مرد مسلمان لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھنسا کر انہیں بھگوالو ٹریپ کا نشانہ بنا رہے ہیں یا شکار کر رہے ہیں اور اس طرح ان کا مذہب تبدیل کر رہے ہیں۔ اور سوشل میڈیا پر بہت سی ایسی ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں جن میں ہندو لڑکے اور مسلمان لڑکی کے تعلقات کے دعوے کیے جا رہے ہیں یا دکھائے جا رہے ہیں، اور اس طرح آپس میں نفرت کو ہوا دی جا رہی ہے۔ اور ایسی جب ویڈیوز سامنے آتی ہیں تو اس میں زیادہ تر افراد مسلمان لڑکیوں کے لیے نامناسب الفاظ اور نامناسب زبان استعمال کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بھگوالو ٹریپ کا جو نظریہ ہے اس پر بھارت کی 2 فیکٹ چیکنگ ویب سائٹس ہیں، انہوں نے بھی تحقیق کی، لیکن انہیں کوئی ثبوت نہیں مل سکے، اور جو ویڈیوز سوشل میڈیا پر اس حوالے سے وائرل کی گئی ہیں ان کے بارے میں بھی یا ان کے حقیقت پہ مبنی ہونے پر بھی کوئی ثبوت نہیں ملے اور نہ ہی کوئی اس طرح کی رپورٹ ملی ہے۔ لیکن حقیقی دنیا میں اس طرح کے واقعات کا کوئی واسطہ نہیں رہا، یہ صرف ایک پھیلائی ہوئی بات ہے، لیکن سوشل میڈیا پر بھگوالو ٹریپ کا ذکر ہونے سے اثر یہ ہو رہا ہے کہ حقیقت میں بھی مسلمان لڑکیوں کے خلاف تشدد بڑھنے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں، جنہیں ہندو لڑکے محبت، جبکہ حقائق پر اگر نظر ڈالا جائے تو یہ لو جہاد اور بھگوالو ٹریپ جو ہے یہ سوشل میڈیا پر ہی پھیلایا ہوا ہے، اور لیکن ان پھیلائی ہوئی باتوں سے یا اس نظریے کا نام یا اس خیال کو ایک نظریے کا نام دے کر پھیلانے کی وجہ سے یہ بات ہو رہی ہے کہ لڑکیوں خاص طور پر مسلمان لڑکیوں کے خلاف تشدد کے امکانات بہت بڑھتے جا رہے ہیں، جنہیں ہندو لڑکے محبت کا نام دے کر رہے ہیں، جبکہ مسلمان
یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب خراب ہو رہا ہے اور اس طرح تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے یا تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور سوشل میڈیا پہ صرف الزام نہیں ہے، جو ان کے سماجی رہنما ہیں وہ بھی مختلف ٹی وی چینلز پر اس حوالے سے یہ بات کرتے دکھائے گئے ہیں کہ اگر وہ ہندو رہنما ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان لڑکے ہماری لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھانس کر ان کا مذہب تبدیل کراتے ہیں، پھر بعد میں ان پہ تشدد کرتے ہیں۔ اور اگر مسلمان کوئی ہے تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہندو لڑکے ہماری لڑکیوں کو پھانس لیتے ہیں محبت کے جال میں، بعد میں ان کا مذہب تبدیل کرواتے ہیں اور اس حوالے سے ان پہ تشدد کرتے ہیں اور آپس میں نفرت کو ہوا دیتے ہیں۔ اس طرح نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ نشریاتی ادارے کے مطابق ہم نے جب اس حوالے سے تحقیق کی تو مختلف مسلمان رہنماؤں نے اس دوران ہمیں ایسے کیسز پیش کیے، ہمارے سامنے ایسی مثالیں پیش کی جس میں دعویٰ کیا کہ یہ دیکھیے تمام کیسز میں ہندو لڑکوں نے مسلمان لڑکیوں سے شادی کر کے ان کا مذہب تبدیل کروایا ہے اور بعد ازاں کچھ کو قتل کر دیا گیا ہے اور کسی کی زندگی خراب کر دی گئی ہے۔ رپورٹ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسے کیسز ہوئے بھی ہیں تو ان میں سے 10 میں سے 4 کیسز میں لڑکیوں کو قتل کیا گیا ہے، لیکن پولیس کے مطابق جو اس رپورٹ میں اس کیسز کے حوالے سے پولیس کی جو تحقیق ہے یا تفصیل ہے اس میں پولیس نے کہا ہے کہ یہ صرف مسلمان ہونے یا ہندو ہونے کی وجہ سے قتل نہیں ہوئے ہیں بلکہ ذاتی وجوہات کی بنا پر ہوئے ہیں اور ملکیت کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ لیکن 2 کیسز ایسے تھے جس میں مسلمان لڑکیوں کے مذہب تبدیل کروانے کے حوالے سے کوئی شواہد نہیں ملے، لیکن اس کے باوجود بھارتی سوشل میڈیا پر بھگوالو ٹرپ کی مہم جاری ہے۔ جو لوگ منفی سوچ رکھتے ہیں، یہ ہر قوم میں ہر سرزمین پہ یہ لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے، ان کی سوچ منفی ہوتی ہے اور وہ صرف محدود ہو کر سوچتے ہیں۔ ان کی گفتگو سے، ان کے انداز سے نفرت کو ہوا ملتی ہے اور اس طرح کے خیالات کو جلا ملتی ہے، اور اگر کہیں 2 انسانوں کے درمیان اس طرح کی دوستی ہو جاتی ہے جو آگے چل کر شادی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور مذہب کی تفریق کو پھر اس طرح کے منفی خیال رکھنے والے لوگ اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے مذہب کی لڑکی ادھر چلی گئی یا اس مذہب کی لڑکی ادھر آ گئی۔ جو لوگ اس طرح کی نفرت انگیز سوچ رکھتے ہیں، وہ شر انگیز خیالات کے مالک ہوتے ہیں، وہ پھر اس طرح کے لو جہاد، یعنی کہ اگر ضروری نہیں ہے کہ یہ کسی ایک مذہب میں ہے، اگر مسلمانوں میں کوئی اس طرح کا خیال رکھتا ہے تو اس نے اس کو لو جہاد کا نام دیا ہے، اور اگر ہندو انتہا پسندوں میں اس طرح کا کوئی ہے تو وہ اسے بھگوالو ٹریپ، یعنی کہ پھنسا کے بھگا کے لے جاؤ یا ٹریپ کر لو، اس طرح سے بنایا گیا ہے۔ لیکن یہ جو سوشل میڈیا ہے، اس طرح کے خیال رکھنے والے لوگ اپنی مرضی کو، اپنے منصوبے کو اس پہ اپلوڈ کرتے ہیں، اس کے ذریعے بڑھاوا دیتے ہیں اور پھر یہ نفرت انگیزی اور شر انگیزی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مختلف زبانوں، مختلف مذہبوں کے لوگ جس سرزمین پہ رہتے ہیں تو پھر مل جل کر ہی رہنا ہے، اور اس طرح کے الزامات کو ہوا دینے کے لیے اور اس کو روکنے کے لیے بھی دونوں اطراف سے کام ہوا کرتے ہیں، لیکن زیادہ ذمہ داری ان افراد کی بنتی ہے جو آس پاس یا ان لوگوں کے یا اس طرح کے لوگوں کے درمیان موجود ہوتے ہیں۔ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس زیادہ محسوس کریں اور پھر اس طرح کے معاملات کو روکنے سے اور اس طرح کے خیالات کو پھیلنے سے یا پھیلانے سے اجتناب کریں۔ اس سے دونوں قومیتوں کا فائدہ ہے اور دونوں فریقوں کا فائدہ ہے۔ اگر کہیں محبت کے اس طرح کے معاملات ہوئے اور شادی ہو بھی گئی ہے تو اس کے بعد بھی اگر ہم مذہب لوگ بھی ہیں، ہم خیال لوگ بھی ہیں، تو بھی شادی کے بعد بہت سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور معاملات پیدا ہوتے ہیں۔ وہاں پہ جب پرتشدد کارروائیاں ہوتی ہیں تو پھر یہ مذہبی حوالے سے اس کو مذہبی رنگ دے کر پھیلاتے ہیں کہ لو جہاد، اور پھر یہ بھگالو ٹرپ، یہ سب، اور اس کی وجہ سے 2 مذہبوں کے درمیان منافرت پھیلا رہے ہیں۔ پہلی ذمہ داری انہی لوگوں کی ہے جو اس طرح کے افراد کے درمیان ہے کہ وہ ایسے معاملات کو روکیں، پھیلاوا نہ دیں۔ ان میں ان کا بھی فائدہ ہے اور دوسرے فریق کا بھی فائدہ ہے، اور اس طرح کی شر انگیزی، شر پسندی، منفی خیالات، منفی رجحانات جس طرح کے بتایا گیا رپورٹ میں کہ یہ سوشل میڈیا کی پیداوار ہے اور وہیں پھیلایا گیا، حقیقت سے اس کا کہیں دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اکا دکا اگر کیسز ہوئے بھی ہیں تو اس میں اس طرح کے معاملات نہیں ہیں، لیکن شر پسندوں نے
اور شدت پسندوں نے اس میں اس طرح کے معاملات کو شامل کر دیے ہیں۔ دوستو، شدت پسندی کسی بھی حوالے سے ہو کبھی بھی نفع بخش نہیں ہوتی، ہمیشہ اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ میانہ روی سے کام لینا چاہیے، درمیان کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟